الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. واو بمن اور الہ کا معنی ہے معبود. کم تمہارا، واحد ایک، لا میں نے نہیں، الہ میں نے معبود، اللہ میں نے مگر، ہوا وہی، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا. ان میں نے بے شک، فی میں نے میں، خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، السماوات السما کی جمع ہے آسمان، والارض زمین، واختلاف اختلاف کہتے ہیں الٹ پلٹ کرنے کو، آنے جانے کو، اللیل رات، النہار دن، الفلک کشتی، التی وہ، تجری چلتی ہے، فی میں نے میں، البحر سمندر، بما ساتھ اس کے، ینفع نفع ینفع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، الناس لوگ، وما اور جو کچھ، انزل اتارا، من میں نے سے، السما کا معنی آسمان، من میں نے سے، مائل پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بہ ساتھ اس کے، الارض زمین، بعدا اس کے بعد، موتہا اس کے موت، وبثا بثا کا معنی ہے پھیلا دینا، فی میں نے میں، ہا میں نے اس، من میں نے سے، کل ہر، دابہ کہتے ہیں جانور جو زمین کے اوپر چلنے والا ہو، و تصریف تصریف کہتے ہیں چلنے والی، تصریف چلنے والی، الریاح ہوائیں، والسحاب بادل، المسخر تابع کیے، بین کا معنی درمیان، السماء والارض لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم واسطے اس قوم کے، یعقلون عقل یعقل کا معنی ہے سمجھنے والی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. بے شک آسمان کے پیدا کرنے کے اندر، زمین کے پیدا کرنے کے اندر، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے اختلاف کے اندر، والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیوں کا چلنا سمندروں کے اندر، بما ینفع الناس
جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس کے اندر ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور چلائی ہوائیں، والسحاب المسخر، اور بادلوں کو تابع کر دیا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، واسطے نشانیاں اس قوم کے جو عقل رکھنے والی ہے۔ اب یہاں سے یہ دوسری بار اس سورت کے دعوے کا ذکر کیا۔ پہلا دعویٰ آپ پڑھ چکے ہو، یا ایھا الناس اعبدوا، وہ دوسرے رکوع کے وہاں دعویٰ، اور پھر دوسرا یہ دعویٰ ہے، اور ایک تیسرا دعویٰ آئے گا اس سورۃ بقرہ کے اندر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ تین دعوے اس سورت کے اندر شروع میں نے عرض کیا تھا کہ تین دعوے اللہ کے۔ پہلا جو دعویٰ تھا اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ بھئی جب ایک مضمون کا عنوان اوپر لکھ دیا جائے پھر بار بار عنوان لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو ساری بات مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا جو کہا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس سے مراد یہ ہے کہ پکاریں سننے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی پکار سننے والا۔ کسی مشکل کے اندر، کسی مصیبت کے اندر پھنسیا ہوا ہو تو فرمایا ہر وقت، ہر حال کے اندر، ہر گھڑی اس کی سننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ جو دعویٰ دوسری دفعہ کیا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس سے مراد یہ ہے کہ فرمایا شرک فعلی، کہ نظر و نیاز اگر دینی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کے نام۔ اور اس کو تھوڑا سا میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا معنی؟ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے۔ پہلا جو دعویٰ ہے اس کے اندر قولی عبادت کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ عبادت جو بندہ زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ آیا ہے اور آ کر گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، میری بگڑی بنانے والے، میری مراد پوری کر دے۔ تو یہ کس کی عبادت ہو جائے گی جی؟ اس گھوڑے کی۔ کس کی؟ گھوڑے کی عبادت۔ اگر وہ قبر پہ چلا گیا اور قبر کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے قبر والے دیکھ میں کب سے تیرے پاس آ رہا ہوں، میری مراد پوری کر دے، تو یہ عبادت کس کی بن جائے گی جی؟ قبر والے کی۔ اسی انداز سے کوئی شجر کے اوپر جاتا ہے، کوئی جنڈی کے اوپر جاتا ہے، کوئی تلونڈی پہ جاتا ہے، کوئی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، کسی جن کو پکارتا ہے، کسی انسان کو پکارتا ہے، کسی پتھر کو پکارتا ہے، تو وہ جس کو پکارتا ہوگا تو وہ کیا ہوگی؟ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ اور کوئی بندہ اللہ کو پکارنے والا ہوگا تو کس کی عبادت ہوگی جی؟ اللہ۔ تو یہ ہے قولی عبادت، اس کے اوپر دلائل دیے تھے یہاں تک۔ اب یہاں سے دوسرا دعویٰ اللہ شروع کر رہے ہیں، الہکم الہ واحد۔ اللہ اس جہاں آ کر یہ مسئلہ سمجھانے لگے ہیں کہ دیکھنا، خیال کرنا، اگر مال دینا ہے تو وہ میرے نام کا دینا، کسی اور کے نام کا نہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، اور بڑے پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں نیاز حسین، تو کیا مطلب کہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں؟ حسین کے نام کی نیاز،
حالانکہ حسین نے مال دیا ہے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ غوث اعظم اللہ کا نام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ اس کا معنی ہے سب سے زیادہ فریادیں سننے والا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں پکارتے ہیں، تو کیا مطلب؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مال دیا ہے؟ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جب مال اللہ نے دیا تو دینا بھی اللہ کے نام پہ۔ کوئی کہتا ہے رسول کے نام پہ دے دے، کسی کے نام پہ نہیں۔ نہ رسول نے دیا، نہ حسین نے دیا، نہ علی نے دیا، نہ کسی بزرگ نے دیا، نہ کسی صحابی نے دیا، نہ کسی فرشتے نے دیا، نہ کسی تابعی نے دیا۔ کسی نے مال نہیں دیا۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب مال دینے والا اللہ ہے تو دینا بھی کس کے نام پہ ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ ایک ورق کھلو، میں معنی نہیں کروں گا، صرف آیت دکھاؤں گا۔ ایک ورق کھلو اور صفحہ نمبر 5 کے اوپر پہلی لائن میں دیکھو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں آ کر یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، اپنے سبق پہ رہو۔ یہاں آ کر مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینی حرام ہے، اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا حلال ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ دوسرا دعویٰ پیش کیا گیا، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ لا، یہ نفی ہے، یہ کیا ہے جی؟ نفی ہے۔ اور الا آگے آ رہا ہے، یہ الا والا قلہ جو ہے یہ اس بات کیا ہے؟ اور یہی چیز سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ میرے مرشد لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا۔ اور نفی اس بات کیا چیز ہے؟ نفی ہے لا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ فرشتے ہیں لیکن الہ نہیں، نبی ہیں لیکن الہ نہیں، شہید ہیں لیکن الہ نہیں، انسان ہیں لیکن الہ نہیں، جن ہیں لیکن الہ نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ فرمایا نفی اس بات دا پانی ملیا، اندر بوٹی مشک مچائی، اندر بوٹی مشک مچائی، تے اے گل ثابت ہوئی کہ ہر جائی اس تو علاوہ کوئی ہر جگہ دے تے موجود نہیں۔ اور سلطان باؤ دے شعر ہی پڑھ لو تے تانوں سمجھ آ جاوے جی اللہ دے قرآن تے نہیں سمجھ آندی۔ قرآن نہیں آندا شعر پڑھ کے سمجھو۔ تو خیر کسی طریقے اللہ دی توحید سمجھو تے صحیح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا الہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الرحمن بڑا ہی مہربان، الرحیم رحم کر۔ اچھا اللہ نے دو صفتیں پیش کی، ایک رحمان کہا اور ایک رحیم۔ یہاں بڑی باریک بات ہے، میرے خیال ہے اگلی آیت میری پوری نہیں ہوگی، میں اسی کا ترجمہ کرتا ہوں تو بات پوری کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہفتے کو دلائل پیش کروں گا۔ الا هو الرحمن الرحیم، مگر وہی ہے مہربان اور وہی ہے رحم کرنے والا۔ رحمان کا تعلق دنیا سے، رحمان کا تعلق بے حد مہربان، بے حد مہربان، یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے کافر کو بھی روزی دی ہے اور ماننے والے کو بھی روزی، ہندو کو بھی دی، سکھ کو بھی دی، عیسائی کو بھی دی، یہودی کو بھی دی، مسلمان کو بھی دی، اپنے کو بھی دی، پرائے کو بھی دی، ہر ایک کو روزی دینے والا۔ فرمائے اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ دنیا کی حقارت بیان کرتے ہوئے فرمایا،
اوے لوگوں، اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا جو ہے اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اللہ کے آنے ہے۔ کتنی جی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہے۔ مچھر کے پر آپ دیکھتے ہیں کتنے زمین پہ گرے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، ایسے کرو تو وہ پڑا ہے۔ تو فرمایا جس طرح مچھر کے پر کی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح یہ دنیا ساری کی ساری مل جائے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں۔ اور پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون بندہ ہے ایک مردار ہے، بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، 5 درہم میں خریدنے والا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مردار اور پھر وہ بھی 5 درہم کا، اس کو تو کوئی مفت میں اٹھانے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا زیفۃ، حدیث الدنیا زیفۃ، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے تلاش کرنے والے کتے ہیں۔ جس طرح کتے مردار کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں کہ بس مردار مل جائے کھائیں، بس کھائیں کھائیں کھائیں، تو فرمایا جو دنیا کے اندر مگن ہو گیا، ہر وقت اس کو دنیا 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 کی پڑی ہوئی ہے، تو فرمایا وہ کتوں کی طرح ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب۔ اور آخری پارے کے اندر آپ سورت پڑھتے بھی ہو، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطالعہ تو کر کے دیکھ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور تباہی اور بربادی بن گئی کس کے لیے؟ فرمایا اس مال کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، وہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر گنتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر گنتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم بلڈنگیں تو بڑی بڑی بناتے ہیں، 100 سال تک اس کی جی لائف ٹائم گارنٹی بناتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ کوٹھی ہمیشہ رہے گی؟ کیا خیال ہے کہ میں رہوں گا؟ اوے میں بنا رہا ہوں، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں یورپ کے چکر لگاتا رہا، امریکہ کے چکر لگاتا رہا، انگلینڈ کے چکر لگاتا رہا، سعودیہ کے چکر لگاتا رہا، مال جمع کر کر کے لایا، اور میں نے وہ مکان، وہ محل، وہ بلڈنگ بنائی، لیکن میں بنا ہی رہا تھا، ابھی مکمل ہوئی نہیں کہ موت کا فرشتہ آیا اور اس نے میری روح قبض کی۔ میرے بیٹوں نے میرا اتنا بھی احساس نہ کیا، جس باپ نے ساری زندگی اس کو جمع کرنے پہ لگا دی، ایک کمرے میں اس کی قبر بنا دو، ایک کمرے میں اس کی قبر بناتا ہے کوئی؟ کیوں چیئرمین صاحب کہتے ہیں جاؤ اس کو اجاڑ خانے میں پھینک کر آؤ، لے جاؤ اس کو جنگل میں ڈال کر آؤ، یہ ادھر رکھنے والا نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ اس مکان کا، کیا فائدہ اس محل بنانے کا، کیا فائدہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کا جو ہاتھ بھی نہ آئے؟ اس لیے دنیا اتنی کماؤ جو ضرورت کی ہے، اور ضرورت کے مطابق چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، ایک وقت گزر جائے گا۔ تو لہذا خیر یہ موضوع بڑا لمبا ہو گیا، اور رحمان کا تذکرہ کرنے لگا، یہ لمبا موضوع ہے۔ رحمان کہتے ہیں جو بے حد مہربان ہو، رحمت کرنے والا ہو۔ فرمایا کافر کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے، ایمان والے پہ بھی رحمت کرتا ہے، مسلمان پہ بھی رحمت کرتا ہے، اپنے پہ بھی رحمت کرتا ہے، پرائے پہ بھی رحمت کرتا ہے۔ فرمایا الرحیم، رحیم اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنوں پہ کرتا ہے، جو صرف
اپنوں پہ کرتا. کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی. فرمایا رحیم سے مراد یہ ہے اللہ قیامت کے دن صرف ایمان والوں کو مقام عطا کرے گا، ان کو جنت عطا کرے گا، ان کو محل عطا کرے گا، ان کو بلڈنگیں عطا کرے گا، ان کو پراپرٹی عطا کرے گا، ان کو جائیداد عطا کرے گا. لیکن کافروں کو، منکروں کو، باغیوں کو نہیں. تو لہذا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ مال دینے والا بھی میں ہی ہوں. خیال کرنا میرے رستے پہ لگا لے تو پھر ہی میری دوسری رحمت کا مستحق بن جائے گا. اگر یہ مال میرا دیا ہوا میرے رستے پہ نہیں لگائے گا تو پھر میری دوسری رحمت کا مستحق نہیں بنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی عمل کرنے کی کوشش.